آپ کچھ نہ کریں، 5 تن پاک کے جنازوں کا حال پڑھ لیں، بس بات ختم. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حالات کیسے تھے. میں تو جملہ کہتا ہوں کہ جس کا جتنا بس چلا ہے نا اس نے ظلم کیا اہل بیت، جتنا جو کر سکتا تھا اس نے ظلم کیا اہل بیت تھا. کوئی ایک میرے مصطفیٰ کا شہزادہ بتائے جس کا طبی وصال ہوا، یا اگر کسی کو شہید بھی کیا تو یا کسی کافر نے کیا، یا کسی یہودی نے کیا، کسی عیسائی نے کیا. پہلے سے شروع ہو جائیں. مولا علی علیہ السلام حالت نماز میں شہید کرنے والا کون تھا؟ مسلمان. امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والا کون تھا؟ مسلمان. امام حسین علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کرنے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے. ان میں کئی صحابہ کی اولاد بھی تھی، کلمہ پڑھنے والے تھے نا. امام سجاد کو کس نے شہید کیا؟ مسلمان. امام باقر کو کس نے شہید کیا؟ مسلمانوں نے. جعفر صادق کو کس نے شہید کیا؟ موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام. چن چن کر میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو شہید کیا گیا. کنہوں نے کیا؟ مسلمانوں نے. تو مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی پرابلم تو تھی نا. حالانکہ حضور تو جاتے وقت یہ کہہ کے گئے تھے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں جا رہا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حیا کرنا. کسی کو اگر میرا حیا نہیں تو اللہ کا حیا کر لینا. میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میرے علی کا خیال رکھنا. دیکھو میں حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتا ہوں، تم کو دکھاتا ہوں کہ ان کا مقام محمد کے کندھوں کے اوپر ہے. تو یہ اجر رسالت دیا امت نے. اسی حسین کے جسم پہ گھوڑے چڑھا دیے. یہ اجر رسالت دیا کہ جس بیٹیوں کے لیے سورج چھپ جاتا تھا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا تھا، انہی محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ کے انہوں نے شام کے بازاروں میں گھمایا. یہ اجر رسالت دیا. اس سمندر سے، اس دریا سے کتے اور خنزیر پانی پی رہے تھے، اور محمد کی آل وہ پیاسی دنیا سے شہید کر دی گئی. یہ اجر رسالت دیا ہے. کبھی غور تو کریں، کبھی سوچے تو صحیح. یہ جتنے ظلم ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کو، میرے مصطفیٰ کی شہزادیوں کو، جس طرح انہوں نے رلایا ہے، جس طرح انہوں نے گھمایا ہے. 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں پہ قربان کر دیا، پیاسا. انہوں نے اتنا ظلم کیا، انہوں نے اتنا ظلم کیا. اللہ کی عزت کی قسم، ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا کی کوئی جنگ کھول کے دیکھ لیں. امام سجاد فرمایا کرتے تھے، امام باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جتنا ظلم ہم پر قرآن میں ہماری مودت کے فرض ہونے کے بعد ہوا ہے، اگر فرض نہ ہوتی تو یہ لوگ کیا کرتے. علی علیہ السلام کے خلاف سارے اپنے بیگانے تلواریں لے کے نکل آئے تھے. علی علیہ السلام کا جرم کیا تھا؟ معاذ اللہ، یہ جرم تھا کہ تم کو جہالت سے نکالا علی نے، تم کو توحید کا تصور دیا علی نے. یہ جرم تھا. تمہاری بیٹیوں کو شیلٹر فراہم کیا ہے، عزت فراہم کی ہے. عورت جو پاؤں کا جوتی سمجھی جاتی تھی اس کو یہ مقام دے دیا. یہ جرم ہے. تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے، تمہیں انسان بنایا. یہ جرم تھا ان کا. تمہارے اخلاق کو سنوارا، کردار کو سنوارا، تمہاری مدد کی، تمہیں علم دیا، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا، قرآن سمجھایا، نمازیں سمجھائی، دین سمجھایا، دین بچایا. یہ جرم تھا علی المرتضیٰ کا. ہر ایک خلیفہ کی مدد کی، یہ جرم تھا. ہر مسلمان کو شیلٹر فراہم کیا، یہ جرم تھا. حضور کے دین کی اصلی توجیہ کی، یہ جرم تھا. اصلی تطبیق کی، یہ جرم تھا. اللہ کے قرآن کو جمع کیا، یہ جرم تھا. حضور علیہ السلام کے دین کی شرح کی، یہ جرم تھا. مجھے کوئی جرم تو بتائے اہل بیت اطہار کا. اپنا حق ہوتے ہوئے بھی مولا علی علیہ السلام نے خلافت چھوڑ دی، یہ جرم تھا. اپنا حق ہوتے ہوئے مال چھوڑ دیا، یہ جرم تھا. پاک سیدہ نے چھوڑ دیا، حسنین کریمین نے چھوڑ دیا. کسی ایک بات پہ لڑائی نہیں کی اپنی ذات کے لیے. مولا علی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے، علی کی جب بھی تلوار نکلی ہے یا اللہ کے دین کے لیے نکلی ہے یا مصطفیٰ کے ناموس کے لیے نکلی ہے، اپنی ذات کے لیے تو مولا علی علیہ السلام نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا. جو کردار کشی کرتے تھے، جو مخالفتیں کرتے تھے،
70,000 ممبروں پہ میرے مولا کو سب و شتم کیا جاتا تھا. یہ ان لوگوں کے ڈیفینڈر بنے پھرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں شیعہ ہو گیا ہوں، میں رافضی ہو گیا ہوں. لعنت ہے تمہاری ایسی سنیت پہ جس سنیت میں مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کو تم شیلٹر فراہم کرو. میرے آقا نے فرمایا تھا، ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، من سبا علی فقد سبانی. میرے آقا نے فرمایا جس نے علی کو سب کیا، جس نے علی کو گالی دی، اس نے محمد کو گالی دی. مجھے بتائیں محمد کو گالی دینے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا علی کو گالی دینا محمد کو گالی دینے کا مترادف ہے. علی کی نافرمانی محمد کی نافرمانی ہے، علی کی معصیت محمد کی معصیت ہے، علی کی اطاعت محمد کی اطاعت ہے، علی کی اتباع محمد کی اتباع ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ علی کے سامنے آ گئے تھے، ان کو لگتا ہے کہ یہ مولا حسن کے دشمن بن گئے تھے. کسی شاعر نے لکھا ہے کہ اکبر کی طرف نشانہ کھینچنے والے، تجھے نشانے پہ محمد نظر نہیں آیا؟ ان کو نظر نہیں آیا کہ یہ وہ کون ہستیاں تھی، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار لوگ تھے، یہ اپنے اپنے حسد میں بغض میں جلنے پڑنے والے لوگ تھے. انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ساری زندگی. جنہوں نے ساری زندگی کچھ نہ کیا ہو وہ اسی طرح حسد اور بغض کرتے ہیں، حسد بغض جلتے رہے مرتے رہے. اور آج بھی بنو امیہ کے وہی فالوور وہی پیروکار ہیں، ان کو وجود علی المرتضیٰ سے تکلیف تھی، آج ان کے جاننے والوں کو چاہنے والوں کو ذکر علی سے بڑی تکلیف ہے. انہوں نے تو ایسے ظلم کیے جو دشمن بھی نہ کرتے. دشمنوں نے کافروں نے جب جنگیں کی تھی لڑائیاں کی تھی تو مردوں سے کی تھی. یہ ایسے نام نہاد سو کارڈ مسلمان تھے، ان کو تو میرے مصطفیٰ کی وہ بیٹیاں بھی نظر نہیں آئی جن کے نبوس کے لیے چاند چھپ جاتا، سورج بادلوں میں گھس جاتا تھا، جبریل امین باہر کھڑا رہتا تھا. ان کے ظلموں کی اتنی بڑی داستان ہے. اللہ کی عزت کے سب آپ کہتے ہیں نا وہ جزا اور سزا کا دن ہے. میں آپ کے سامنے کوئی 50 حدیثیں پڑھ سکتا ہوں. سزا انہیں ملے گی جنہوں نے اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا، اور جزا انہیں ملے گی جنہوں نے اہل بیت اطہار سے محبت کی. وہ سزا اور جزا کا دن یہی ہے. بے شک بے شک قیامت وفا ہونے والی ہے. جو اس گھر کے منگتے ہوں گے وہ تو بلا حساب و کتاب سیدھے جائیں گے. بس دعا کیا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں واللہ باللہ تعالیٰ میں جو کچھ فیس کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے فیس کیا آپ کو نہیں پتا، لیکن میں کوئی فخر والی بات نہیں کر رہا آپ سے. رشتہ دار مخالفتیں سارا کچھ مساجد میں. میں کہتا ہوں بندہ مر بھی جائے نا اس گھر کے لیے تو پھر بھی نکاح کا ادا نہیں ہو سکتا. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندہ رکھا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ رکھا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر موت دے تو انہیں کی محبت میں آئے. بے شک میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات کریں گے. اب پادری صاحب اس دنیا نے سادات کے ساتھ جو کیا تو سادات کے ماننے والوں کے ساتھ یہ دنیا کیا اچھا سلوک کر سکتی ہے. اور مسجد کوفہ میں ضربت مولا کائنات ہوتی ہے تو اسی کا ایک دوسرا پہلو میدان کربلا میں وہ سہ شعبہ تیر ہے جو ننھے علی اصغر کی گردن پہ لگتا ہے. تمام امت مسلمہ کو شہادت امیر المومنین پہ بہت تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص حیدر ٹی وی اور علامہ یاسین قادری کی طرف سے امام زمانہ کے بارگاہ میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں.